ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو پیج نمبر 225 میں ہم یہ عبارت پڑھ رہے تھے، اور سوئی اتفاق ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہماری آواز چلی گئی تھی، آواز کٹ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے دوبارہ یہ ہم ایک اگلے پیج کی وائس ریکارڈنگ بنا رہا ہوں، اور یہاں پر میں پچھلے پیج کے ڈیئر فرینڈ از اے آڈینس سے اس وائس ریکارڈنگ کا آغاز کر رہا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی تقریر کے اس پیراگراف کو آپ کچھ اس طرح کہیں گے کہ ڈیئر فرینڈز اینڈ آڈینس، میرے معزز سامعین اکرام اور دوستو، گریٹ نیمز انکلوڈ نواب سراج الدولہ، جو اہم نام ہیں بشمول نواب سراج الدولہ، حیدر علی، ٹیپو سلطان، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا ابو الکلام آزاد، among many others، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ when the British realized that Muslims unity posed a danger to their empire، جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کا اتحاد ان کی حکومت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ they cunningly used their divide and rule policy، انہوں نے بڑی شاطرانہ انداز میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، بیسڈ آن ریلیجیس لائنز، جو کہ ریلیجیس لائن پر منطبق تھی، جو ریلیجیس لائن پر ٹکی ہوئی تھی۔ آج وہی ریلیجیس لائن بی جے پی آج کے موجودہ دور میں اپنا رہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول والا۔ دن رات آپ دیکھیں گے ہندو مسلمان ہو رہا ہے۔ دے برانڈیڈ مسلمز ایز ٹریٹر، انہوں نے مسلمانوں پر غداری کا الزام لگایا۔ آفٹر 1857، 1857 عیسوی کے بعد، and began to crush their voice and roles، اور انہوں نے ان کی آواز کو اور ان کے رول کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈیئر آڈینس، میرے معزز سامعین کرام، اگلے پیراگراف پر دھیان دیجیے گا۔ ان دا 1857، 1857 کے بیٹل آف انڈیپینڈنس، یوم آزادی کی جنگ میں نیئرلی 51,000 علماء ور ہینگڈ، لگ بھگ 51,000 علماء کرام کو پھانسی دیا گیا۔ اراؤنڈ دا ریڈ فورٹ ٹو دا چاندنی چوک، ریڈ فورٹ اینڈ دا چاندنی چوک، کہاں؟ لگ بھگ ریڈ فورٹ اور چاندنی چوک کے آس پاس۔ گیلوز ور سیٹ اپ، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ thousands of علماء were burned alive، ہزاروں علماء کرام کو زندہ جلا دیا گیا۔ and millions of pages of the holy Quran، اور قرآن کریم کے لاکھوں صفحات کو کیا کر دیا گیا؟ the holy Quran was desecrated، یعنی اسے جلا دیا گیا، اسے برباد کیا گیا۔ and why، اور کیوں؟ because these noble souls had issued fatwa of jihad against the British، اور ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں انہیں اتنی اہم خطرناک سزا دی گئی؟ کیونکہ ان لوگوں نے جہاد کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزی حکومت کے خلاف۔ ڈیئر بریتھرین، میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ناؤ آئی آسک یو آنیسٹلی، میں تم لوگوں سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں، ہاؤ کین یو فارگیٹ دا فرسٹ پرسن ہو ایشوڈ دا فتویٰ اگینسٹ دا برٹش، کیسے تم بھلا سکتے ہو اس شخص کو جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، ڈکلیئرنگ دیٹ انڈیا ہیز بین انسلیوڈ، یہ واضح کرتے ہوئے کہ ہندوستان اب غلام ہو گیا ہے، was none other than، یہ کوئی اور نہیں تھا but a Muslim، لیکن وہ ایک مسلمان ہی تھے۔ How can you forget that the first person who fought the British was also a Muslim، کیسے تم یہ بھلا سکتے ہو کہ پہلا وہ شخص جس نے انگریزوں سے لڑا وہ ایک مسلمان تھا۔ How can you forget that the first voice of
इंडिपेंडेंस, और ये आप कैसे भुला सकते हैं कि आज़ादी की जो पहली आवाज़ थी, द फर्स्ट कॉल फॉर रिलीजन, क्या रेबिलियन है, सॉरी, और सबसे मतलब मुजाहिदे के लिए या आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे पहला जो कॉल किया गया केम फ्रॉम अ मुस्लिम, वो एक मुसलमान की जानिब से था. हाउ कैन यू फॉरगेट दैट द फर्स्ट पर्सन हु स्टॉप्ड द ब्रिटिश इन साउथ इंडिया एंड सेड, और ये आप कैसे भुला सकते हैं कि पहला वो शख्स जिसने साउथ इंडिया में अंग्रेजों के कदमों को रोका और कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. वजंट ही अ मुस्लिम, वो कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था. हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, हाउ कैन यू फॉरगेट द वन हु सेड, कैसे आप भुला सकते हैं इस बात को कि जिसने कहा था, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं.